بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 66 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اقترانی حملی کی حدود کو۔ قیاس کی 3 بنیادی ابحاث میں سے سب سے پہلی بحث ہے قیاس اقترانی حملی کی، جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم قیاس کے باب میں ترتیب کے ساتھ 3 طرح کے ابحاث کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اقترانی حملی کو بیان کریں گے، پھر اقترانی شرطی کو بیان کریں گے، اور آخر میں جا کے انشاءاللہ پھر قیاس استثنائی کو بیان کریں گے۔ اصل بحث کو بیان کرنے سے پہلے مصنف ایک مقدمہ بیان فرماتے ہیں کہ جس میں 2 طرح کے مطالب کو بیان کریں گے۔ البتہ یہ جو 2 طرح کے مطالب ہیں، 2 طرح کے نکات ہیں، 2 طرح کے مقدمات ہیں، یہ صرف قیاس اقترانی حملی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ قیاس اقترانی شرطی کو بھی شامل ہے۔ یعنی ہم اگر آسان الفاظ میں کہیں تو کیا کہیں گے، یہ فقط اور فقط قیاس اقترانی کو شامل ہے، قیاس استثنائی کو شامل نہیں ہے۔ جب اقترانی کہہ دیا تو اس میں حملی بھی آ جائے گا اور اس میں شرطی بھی آ جائے گا۔ یہ دونوں کے لیے مطلب انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ وہ 2 مطالب کون کون سے ہیں؟ فرماتے پہلا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم قیاس اقترانی کی حدود کو بیان کریں گے، اور دوسرے مطلب میں انشاءاللہ قیاس اقترانی کے قواعد کو بیان کریں گے۔ البتہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم نے پہلے کچھ حدود بیان کی تھی جو عمومی تھی، ساری قیاس کے اندر برابر طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ البتہ یہاں پہ جو اس کی خاص حدود ہے اس کو بیان کریں گے۔ اسی طرح ہم نے قواعد عامہ کو بیان کر دیا، البتہ یہاں پہ جو قیاس اقترانی کے قواعد خاص ہیں، جس کی خاص شرائط ہیں، اس کو انشاءاللہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ پہلا مطلب فرماتے ہیں اس میں ہم قیاس اقترانی کی اصطلاحات خاصہ کو بیان کریں گے۔ ہم نے یہ بات گزشتہ بیان کی تھی کہ قیاس اقترانی کم از کم 2 مقدمات سے مل کر بنتی ہے۔ ہم نے کہا مقدمہ اولا اور مقدمہ ثانیہ، یعنی کم سے کم اس میں 2 مقدمات ہونی چاہیے۔ 2 سے کم ہوں گے تو پھر ظاہر ہے وہ قیاس ہی خارج ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مؤلف من قضایا، قضایا سے مل کر بنتا ہے، یعنی اس میں کم سے کم 2 مقدمات، 2 قضایا تو ضرور ہوتے ہیں، البتہ زیادہ کی یہاں پہ قید موجود نہیں ہے۔ فرماتے یہ جو ہمارے پاس 2 طرح کے مقدمات ہیں، ان میں 3 حدود کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حد کو کہتے ہیں حد اوسط یا حد وسط کہتے ہیں، دوسری کو کہتے ہیں حد اصغر، اور تیسری کو کہتے ہیں حد اکبر۔ اس سے مراد کیا انشاءاللہ ابھی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بیان کریں حد اوسط کو یا حد وسط کو۔ فرماتے وہ حد جو دونوں مقدموں میں تکرار کی جاتی ہے اور دونوں میں مشترک ہوتی ہے، یعنی پہلا مقدمہ اور دوسرا مقدمہ دونوں میں جو برابر طور پہ بیان ہو، اس کو حد اوسط کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے اس حد اوسط کو آپ کے لیے واضح کریں گے۔ فرماتے اس حد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں مقدمات کے درمیان ربط کا کام دیتی ہے۔ پس اگر یہ حد موجود نہ ہو تو اصلاً قیاس قابل نتیجہ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر قیاس قائم ہے، اگر قیاس نتیجہ آور ہے، اگر قیاس منتج ہے، تو وہ اسی حد اوسط کی وجہ سے، اگر یہ حد نہ ہو تو اصلاً وہاں پہ قیاس ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حد اوسط نہیں ہوگی تو دونوں مقدمات میں ربط نہیں ہوگا، جب ربط نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ نتیجہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو چونکہ اس کا کام پہلے مقدمے کو دوسرے مقدمے کے ساتھ ملانا ہے، جب یہ حد نہ ہوئی تو فرماتے وہاں پہ ربط نہیں ہوگا، جب ربط نہیں ہوگا تو آپ نتیجہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں اس کو حد اوسط یا حد وسط کہنے کے علاوہ اس کو حجت بھی کہا جاتا ہے۔ حجت کیوں کہتے ہیں؟ بات آپ کے ذہن میں رہے، ہم نے جب بعض کے ابتدائی مقدمہ بیان کیا کہ وہاں پہ ہم نے حجت کی تعریف کی تھی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے مد مقابل اپنے سامنے والے پر احتجاج قائم کر سکیں۔ فرماتے جس طرح حجت میں ایسا ہوتا ہے، یہی کام حد اوسط بھی کرتی ہے، کیونکہ جو استدلال کرنے والا ہوتا ہے وہ اس حد کے ذریعے باقی 2 مخصوص حد جو ہیں حد اصغر حد اکبر ہیں، ان 2 مخصوص حدود کے اوپر چونکہ استدلال کرتا ہے، اسی بنا پر اس کو حجت کا نام دیا جاتا ہے۔ استدلال کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ایک کو دوسرے کے لیے ثابت کیا جا سکے، پہلے مقدمے کو دوسرے مقدمے کے لیے ثابت کیا جا سکے۔ چونکہ یہ حد وسط واسطہ بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے، اور یہ وہی بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے مستدل اور استدلال کرنے والا 2 قسم کے مقدمات کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس بنا پر اس کو حجت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ واسطہ در اثبات۔ اس کو واسطہ در اثبات بھی کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ مقام تفکیر
اور مقام استدلال میں چونکہ یہ واسطہ بنتی ہے اور ایک کو دوسرے کے لیے ثابت کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ چونکہ واسطہ اور وسیلہ ذریعہ بنتی ہے، اس بنا پر اس کو واسطہ در اثبات کا نام دیتے ہیں۔ البتہ ممکن ہے واسطہ در ثبوت ہو اور ممکن ہے کہ واسطہ در ثبوت نہ ہو۔ یہ تو بات ہوگی حد اوسط کی۔ آگے بیان کریں حد اصغر کو۔ حد اصغر کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ حد ہے کہ جو کہ نتیجہ میں موضوع یا مقدم واقع ہوتی ہے، یعنی جب ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے اس نتیجے میں اگر تو قضیہ حملیہ ہے تو وہ موضوع بن رہی ہوگی، اگر قضیہ شرطیہ ہے تو اس میں مقدم جو چیز بھی مقدم یا موضوع بن رہی ہوگی اس کو حد اصغر کا نام دیں گے۔ فرماتے ہیں اس کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عموماً موضوع کا دائرہ محمول کی نسبت تنگ ہوتا ہے، یعنی جو محمول ہوتا ہے وہ اکثر، البتہ بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول دونوں مساویت ہے، ہماری مراد وہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہماری مراد بطور عمومی کیا کہ اکثر موارد اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو محمول ہوتا ہے وہ موضوع کی نسبت عام ہوتا ہے، یعنی وہ موضوع کے علاوہ دیگر افراد کے اوپر بھی صادق آ سکتا ہے۔ اس بنا پر فرماتے ہیں چونکہ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو چونکہ موضوع کا دائرہ محمول سے تنگ ہوتا ہے، اس بنا پر اس حد کو حد اصغر کا نام دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے واضح ہو چکا گا کہ جو محمول والی ہوگی اس کو ہم حد اکبر کا نام دیں گے۔ فرماتے پس وہ والی حد جو نتیجے میں موضوع یا مقدم واقع ہو رہی ہو اور یہ والی حد اصغر خود جس قضیہ کے اندر واقع ہو اسے صغریٰ کا نام دیں گے، یعنی یہ حد ہو جائے گی اصغر اور یہ حد اصغر جس قضیہ میں ہو اس قضیہ کو صغریٰ کہیں گے۔ چونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ حد اصغر جو پہلا مقدمہ ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس بنا پر ہم اس پہلے مقدمے کو صغریٰ کا نام دیں گے۔ یہ تو بات ہوگی حد اصغر کی۔ حد اکبر کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ حد جو کہ نتیجہ میں محمول یا تالی واقع ہوتی ہے، یعنی اگر قضیہ حملیہ ہو تو محمول ہوگی، اگر قضیہ شرطیہ ہو تو تالی ہوگی، جو نتیجہ میں محمول یا تالی بنے اسے حد اکبر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ محمول کو موضوع پر لاگو کیا جاتا ہے اور عام طور پہ محمول کا دائرہ موضوع کی نسبت وسیع ہوتا ہے، اس بنا پر اس کو حد اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہوگی حد اکبر کی، اور وہ والا مقدمہ جس میں حد اکبر موجود ہوگی اسے کبریٰ کا نام دیں گے۔ عام طور پہ جو دوسرا مقدمہ ہوتا ہے مقدمہ ثانیہ، اس میں حد اکبر ہوتی ہے، اس بنا پر ہم دوسرے مقدمے کو کبریٰ کا نام دیں گے۔ اب یہ آپ کے سامنے اصطلاحات آ گئی، یعنی دو مقدمے کے اندر تین طرح کی حدود کا ہونا ضروری ہے، حد اوسط یا حد وسط، حد اصغر اور حد اکبر۔ اب ان اصطلاحات کی مصنف جو ہے وہ ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا مقدمہ کیا ہے؟ شارب الخمر فاسقن، یہ جو مثال ہم نے پہلے پیش کی قضیہ حملیہ کی، اور دوسرا ہمارے پاس کیا مقدمہ؟ کلو فاسقن ترد شہادتو، در نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا شارب الخمر ترد شہادتو۔ فرماتے اگر اس مثال پہ غور کریں تو آپ کے لیے ساری حدود واضح ہو جائیں گی۔ فرماتے اس مثال کے اندر فاسق حد وسط ہے، یعنی یہ حد وسط کیا کر رہی ہے؟ اس پہلے والے مقدمے کو اس دوسرے والے مقدمے سے ملا رہی ہے، چونکہ ربط قائم کر رہی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں فاسق ہے، یہاں پر بھی فاسق ہے۔ یہ فاسق کیا کر رہا ہے؟ چونکہ رابطہ قائم کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو حد وسط کا نام دیں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں شارب الخمر، یہ کیونکہ ہمیں کہا تھا جو نتیجے میں موضوع واقع ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ حد اصغر ہوگی، اور جو نتیجے میں محمول واقع ہوگا وہ حد اکبر ہوگی۔ تو پس شارب الخمر کیا ہوگا؟ حد اصغر، اور جو ترد و شہادت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ حد اکبر ہوگا۔ فرماتے چونکہ شارب الخمر حد اصغر ہے اور ہم نے کہا تھا وہ قضیہ جس میں حد اصغر موجود ہوگی اس کو صغریٰ کا نام دیں گے، اور ترد و شہادت چونکہ حد اکبر ہے اور جس قضیے کے اندر یہ حد موجود ہوگی اسے کبریٰ کا نام دیں گے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، الاقتران الحملی حدود ہو۔ فرماتے اقترانی حملی ہم انشاءاللہ دو طرح کے مطلب بیان کریں گے، پہلے حدود ہو، اس کے بعد انشاءاللہ آئے گا اس کے قواعد اور اس کی شرائط۔ یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین، فرماتے ہیں ضروری ہے کہ قیاس اقترانی میں کم از کم، یعنی یہاں پہ فقط انہوں نے یہ بات بیانی فقط یعنی کم از کم اس میں دو مقدمات کا ہونا ضروری ہے، دو سے کم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ لینتج المطلوب، تاکہ ہمیں نتیجہ حاصل ہو سکے۔ ویجب ایضا ان تشتمل المقدمتان علی حدود ثلاثہ، اسی طرح فرماتے ہیں ضروری ہے کہ یہ جو دو مقدمے ہیں وہ تین طرح کی حدود پر مشتمل ہو۔ کون کون سی؟ حد متکرر مشترک بینہما، وہ حد جس کا تکرار ہو، جو بار بار یعنی پہلے مقدمے بھی آ رہی ہو اور دوسرے میں بھی آ رہی ہو، اور دونوں کے درمیان جو مشترک ہو، یعنی پہلے میں بھی موجود ہو دوسرے میں موجود ہو۔ فرماتے ایک وہ حد ہوگی، وحد یختص بالاولی، وہ حد جو فقط پہلے مقدمے سے خاص ہوگی، وحد بالثانیہ، وہ حد جو فقط دوسرے مقدمے سے خاص ہوگی۔ فرماتے اب ان کے کوئی نام بھی ہے، فرماتے انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، ان کے نام بھی ہیں۔
فرماتے ہیں والحد المتکرر المشترک هو الذی یربط بین الحدین الآخرین، فرماتے ہیں یہ حد متکرر مشترک وہ ہوتی ہے کہ جو دوسری دو حدوں کے درمیان ربط کا اور واسطے کا کام دیتی ہے، ان کے درمیان ذریعہ بنتی ہے اور ان کو آپس میں جوڑتی ہے۔ وَيُحْذَفُ فِي النَّتِيجَةِ الَّتِي تَتَأَلَّفُ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدَّيْنِ، فرماتے ہیں کہ اور یہ والی جو حد متکرر مشترک ہوتی ہے اس کو نتیجے میں حذف کر دیا جاتا ہے، نتیجے میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ کون سا نتیجہ؟ کہ جو باقی دو حدوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی نتیجے کے اندر فقط اور فقط وہ والی حد ہوتی ہے جو پہلے اور دوسرے مقدمے کے ساتھ خاص ہوتی ہے، البتہ نتیجے میں حد مشترک نہیں ہوتی، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اذ یکون احدہما موضوعا لہا والآخر محمولا، اس لیے کہ دونوں حدین میں سے ایک جو ہے وہ نتیجے کا موضوع بن رہی ہوتی ہے اور دوسری اس کا محمول بن رہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ فرماتے فہوا، یہ مثال دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس کو حد متکرر مشترک ہو، مطلب جو حد مشترک ہوتی ہے فہوا کالشمعۃ تفنا نفسها لتضیء لغیرها، فرماتے ہیں اس کی مثال اس شمع کی طرح ہے، اس روشنی کی طرح ہے جو اپنی ذات کو فنا کر دیتی ہے تاکہ اپنے اغیار کو روشنی بخش دے۔ فرماتے یہ بھی یہی کام کرتی ہے، خود حذف ہو جاتی ہے، دونوں کو ملا دیتی ہے، جب ان کی محفل میں روشنی ہو جاتی ہے تو خود اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلْنُعِدْ إِلَى الْمِثَالِ الْمُتَقَدَّمِ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْعَامَّةِ لِتَطْبِيقِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں ہم گزشتہ مثال کو دوبارہ یہاں پہ دہرائیں گے کہ جہاں جو مثال ہم نے اصطلاحات عامہ میں بیان کی تھی، کیوں بیان کریں گے؟ لِتَطْبِيقِ الْحُدُودِ عَلَيْهِ، تاکہ اس کے اوپر ان حدود کی تطبیق کر سکے۔ فَنَقُول، پس ہم کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں جو ہم نے کہا تھا شارب الخمر فاسقن وکل فاسق تردش، فرماتے ہیں اس میں جو فاسق ہے هو المتکرر المشترک الذی اعطى الربط بینا، فرماتے ہیں یہ وہ والی حد متکرر مشترک ہے جو کہ ربط قائم کرتی ہے کس کے درمیان؟ شارب الخمر اس کے درمیان، و بینا ترد و شاد اور ترد و شادوں کے درمیان۔ فرماتے ہیں شارب خمر کیا ہے؟ وهو الحد المختص بالمقدمۃ الاولی، وہ حد جو پہلے مقدمے سے خاص ہے، اور ترد و شاد وہ حد جو کہ دوسرے مقدمہ کے ساتھ خاص۔ مثال آپ کے ذہن میں اسی کے اوپر تطبیق کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پس تنتج المقدمتان، فرماتے ہیں دونوں مقدمہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شارب الخمر ترد و شاد، شارب الخمر کی شاد کو قبول نہیں کیا جائے گا بحذف الحد المشترک، جو فاسق ان کی درمیان میں حد مشترک تھی وہ یہاں پہ حذف ہو جائے۔ کیوں؟ شارب الخمر فاسقن ہم نے کہا پہلے مقدمے میں، پھر ہم نے کہا تھا وکل فاسق ترد و شاد، یہاں پر بھی اور دونوں پہ بھی کیا کر دیا ہم نے؟ فاسق کو حذف کر دیا، اور شارب الخمر کے لیے ہم نے ترد و شاد والے حکم کو ثابت کر دیا۔ فرماتے یہ تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا حد متکرر ہے، حد مختص باولی، حد مختص بثانیہ، مطلب وقد سموا کل واحد من الحدود الثلاثۃ باسم خاص، فرماتے ہیں کہ منطقی حضرات ان تینوں حدود کو ایک خاص نام بھی دیتے ہیں۔ وہ کون کون سا؟ فرماتے ہیں الاول، پہلے کیا ہے؟ الحد الاوسط او الوسط، حد وسط کہہ لے یا حد اوسط کہہ لے۔ فرماتے ہیں کون سی ہے؟ وہو الحد المشترک، یہ وہ والی حد ہے جو کہ دونوں میں مشترک ہوتی ہے، جس کو ہم نے فاسق کہا تھا، یہ دونوں مشترک ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کو حد وسط یا حد اوسط کیوں کہتے ہیں؟ لتوسطہ بین رفیقیہ فی نسبت احدہما الی الاخر، اس لیے کہ ایک کو دوسرے کی جانب نسبت دینے کے لیے یہ اپنے دونوں رفیق اور دونوں دوست اور دونوں ساتھیوں کے درمیان واسطہ بنتی ہے، چونکہ واسطہ بنتی اس لیے ہم اس کو حد اوسط کہتے ہیں۔ فرماتے پہلا نام ویسمى ایضا الحجہ، اس کو حجت بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے حجت کو ہم نے تعریف کی تھی وہ تو اور چیز ہوتی ہے، فرماتے نہ اس میں غور کیا جائے تو جو معنی حجت کا ہوتا ہے وہی معنی اس کا بھی ہوتا ہے، لأنہ یحتج بہ علی النسبۃ بین الحدین، فرماتے اسی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں حدود کے درمیان نسبت کے اوپر استدلال کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نسبت کو ثابت کرتے ہیں، اور نسبت کو ثابت چونکہ اسی حد کی وجہ سے کرتے ہیں اس بنا پر اس کو حجت بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام ویسمى ایضا الواسطۃ فی الاثبات، اس کو واسطہ اور اثبات بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأن بہ یتوسط فی اثبات الحکم بین الحدین، اس لیے کہ دونوں حدین کے درمیان حکم کے ثبوت میں یہ واسطہ بنتا ہے۔ ونرمز له بحرفین، فرماتے آگے جتنی مثالیں آئیں گی وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جو حد اوسط ہوگی اس کو میم کے ذریعے آپ کے اوپر واضح کریں گے، جس طرح ہم نے موضوع محمول کے لیے علامات مقرر کی تھیں۔ با، فرماتے دوسری اصطلاح کون سی ہے؟ الحد الاصغر، حد اصغر کیا ہے؟ وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتیجہ، وہ والی حد جو کہ نتیجے میں موضوع بن رہی ہو، وتسمى المقدمۃ المشتملۃ علیہ الصغریٰ، فرماتے وہ والا مقدمہ جس میں حد اصغر ہوگی اس کو صغریٰ کہا جائے گا۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان ہوا موضوعا فیہا او محمولا، چاہے وہ حد اصغر اس قضیے کے اندر موضوع بن رہا ہو یا اس میں محمول بن رہا ہو۔ فرماتے آگے انشاءاللہ مثالیں آئیں گی کہ موضوع اور محمول کے اختلاف سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مطلب اس میں فرق نہیں ہے، حد اصغر اس قضیے میں چاہے موضوع
موضوع بنے یا محمول بنے، جس میں بھی حد اصغر ہوگی اس قضیے کو صغرا کا نام دیں گے، چاہے جگہ اس کی محمول ہو یا موضوع ہو۔ وَنَرْمِزَ لَهُ بِحَرْفِ با، فرماتے ہیں جس طرح ہم نے گزشتہ جتنی مثالیں دی موضوع کے لیے ہم نے حرف با استعمال کیا، یہاں پر بھی اسی کو استعمال کریں گے، کیونکہ دوسری حد۔ الثالث، تیسری کیا ہے؟ الحد الاکبر، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَحْمُولًا فِي النَّتِيجَةِ، فرماتے ہیں وہ والی حد جو کہ نتیجے میں محمول بن رہی ہو۔ وَتُسَمَّى الْمُقَدِّمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ كُبْرى، وہ والا مقدمہ جس میں حد اکبر ہو اس کو کبریٰ کہیں گے۔ سواء كان هو محمولا فيها او موضوعا، چاہے محمول بن رہا ہو یا پھر موضوع بن رہا ہو۔ وَنَرْمِزَ لَهُ بِحَرْفِ حَا، مطلب اس کی جانب حرف ہا کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ وَالْحَدَّانِ مَعًا يُسَمِّيَانِ طَرَفَيْنِ، فرماتے ہیں حد اصغر اور حد اکبر دونوں کے مجموعے کو طرفین کہا جائے گا، یعنی ایک طرف ہو جائے گی حد اصغر اور دوسری طرف ہو جائے گی حد اکبر۔ فرماتے فائزہ کلنا، اگر ہم کہتے ہیں کلو با میم، ہر با میم، یعنی یہ ہو جائے گی حد اصغر اور میم ہو جائے گی حد اوسط۔ وکلو میم ہا، یہ ہو جائے گا کبریٰ، یعنی میم ہو جائے گا یہ حد وسط ہو جائے گی اور ہا ہو جائے گی حد اکبر۔ فرماتے حد وسط کو درمیان سے حذف کر کے ینتج کلو با ہا، ہم کیا کر دیں گے؟ موضوع محمول کو ثابت کر دیں گے بحذف المتکرر، جو حد اوسط ہوگی وہاں پہ اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ قیاس اقترانی مصنف دو طرح کی ابحاث کو بیان کرتے ہیں، حدود کو اور قواعد کو۔ قیاس اقترانی کی تین طرح کی حدود ہے، حد اوسط، حد اصغر اور حد اکبر۔ حد اوسط وہ حد جو دونوں مقدمہ مشترک ہوتی ہے اور باقی دونوں حدود میں ربط قائم کرتی ہے۔ حد اصغر وہ حد ہے جو نتیجہ میں موضوع واقع ہوتی ہے۔ حد اکبر وہ حد جو نتیجہ میں محمول واقع ہوتی ہے۔ مصنف حد اصغر کے لیے علامت با، حد اکبر کے لیے علامت ہا اور حد اوسط کے لیے علامت میم کا استعمال کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔